چند روز قبل حکومت پاکستان کے محکمہ داخلہ نے تمام صوبوں کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کے تحت پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کو امریکی کمپنی بلیک واٹر سیکیورٹی کی پاکستان میں مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ بلیک واٹر سیکیورٹی کیا ہے اور یہ نوٹیفیکیشن کیوں جاری کیا گیا، یہ جاننے کے لیے ہم بات کرتے ہیں تمجید اجازی سے۔ جی تمجید، کیا آپ ہمیں اس کمپنی کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں گے؟ جی، میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک امریکی کمپنی ہے جو 1997 میں قائم کی گئی تھی۔ اس کے قائم کرنے والوں میں جو دو شخصیتیں شامل ہیں اس میں ایک ایرک پرنس اور دوسرے ایل کلارک ہیں۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری ٹریننگ فیسلٹی ہے۔ ان کے پاس 1 لاکھ سے زائد سیکیورٹی گارڈز ہیں جنہیں پرائیویٹ آرمی کا نام دیتے ہیں۔ ابھی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ پرائیویٹ آرمی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا اور دنیا میں ممالک کی اپنی فوج ہونے کے باوجود پرائیویٹ آرمی کی ضرورت کیوں ہے۔ بلیک واٹر کمپنی کا جو ٹریننگ سینٹر ہے وہ امریکہ کے ریاست نارتھ کیرولینا میں واقع ہے اور یہ 60,000 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اس ٹریننگ فیسلٹی میں شوٹنگ رینجز اور مصنوعی دریا سمیت جو دیگر ٹریننگ کی جدید ترین سہولتیں موجود ہیں۔ ان کے پاس 20 سے زیادہ لڑاکا طیارے ہیں اور کئی جنگی ہیلی کاپٹرز بھی موجود ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ سالانہ 40,000 فوجیوں کی تربیت کرتے ہیں جو امریکہ کی مختلف ایجنسیز اور فوج سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی پرائیویٹ جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کی ٹریننگ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کمپنی کا عراق اور افغانستان میں جو ہے امریکی آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کا ریکارڈ ہے اور ان کا مختلف دیگر ممالک میں بھی ان کی سرگرمیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ ان کے بارے میں جو اہم بات یہ ہے کہ یہ کمپنی جو ہے 9/11 سے محض 2 سال پہلے قائم کی گئی تھی۔ جی، کمپنی کے مالک ایرک پرنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے امریکی صدر بش سے قریبی تعلقات ہیں، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ جی، ایرک پرنس جو ہیں وہ کمپنی کے سی ای او اور فاؤنڈر ہیں۔ ان کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ جو ابھی امریکی صدر ہیں ان کے والد کے دور میں یعنی جارج بش سینئر کے دور میں انہوں نے وائٹ ہاؤس میں انٹرنشپ کی تھی۔ دوسری اہم بات یہ کہ ان کا جو مذہب ہے وہ کرسچینٹی ہے اور یہ اور صدر بش کی جو فیملی ہے وہ سیم اسکول آف تھاٹ پہ بلیو کرتے ہیں۔ کا جو ریکارڈ ہے یا جو ہمیں ٹریسز ملے ہیں کہ کرسچن مشنریز کو انہوں نے 12 لاکھ امریکی ڈالر کی امداد دی ہے۔ اس کے علاوہ 1998 سے لے کر اب تک جو ہے ایرک پرنس صدر بش کی پارٹی کو یا ریپبلکن پارٹی کو 2 لاکھ امریکی ڈالر کی ڈونیشن بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بلیک واٹر کمپنی میں دوسرے عہدے دار ہیں وہ بھی وہ لوگ ہیں جو صدر بش کی گورنمنٹ میں کافی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ مثال کے طور پر جو اس کمپنی کے وائس چیئرمین ہیں کافر بلیک، وہ صدر بش کے گزشتہ حکومت میں کاؤنٹر ٹیررزم آفیشل تھے جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا تھا۔ دوسرے جو وائس چیئرمین ہیں رابرٹ ریچر، وہ CIA نیئر ایسٹ کے سربراہ تھے جب گزشتہ گورنمنٹ میں صدر بش کی۔ دوسری بات یہ کہ جو کانٹریکٹس اس کمپنی کو ملتے ہیں وہ زیادہ تر گورنمنٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں۔ جو اس کمپنی کا ریکارڈ ہے اس میں 90% ریونیو جو ہے وہ گورنمنٹ کانٹریکٹ سے جنریٹ ہوتا ہے اور یہ گورنمنٹ کانٹریکٹ بھی وہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں جن پر بڈنگ نہیں ہوتی، یعنی کوئی اور کمپنی ان کانٹریکٹس پہ کی بڈنگ میں حصہ نہیں لے سکتی۔ اب تک جو اس کمپنی نے US گورنمنٹ سے حاصل کیے ہیں کانٹریکٹس، ان کی مالیت 1 کھرب یعنی $1 بلین سے زیادہ ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے ابھی ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جان ایڈورڈز نے جو ہے پریزیڈنٹ بش پر تنقید کی تھی کہ جو کرنٹ پرائیویٹ کمپنیز کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں عراق اور افغانستان میں، اس کی ایک وجہ ان کے قریبی تعلقات ہیں اور یہ فیئر بڈنگ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر ہم فائنینشلی بھی دیکھیں تو بلیک واٹر کمپنی کو جو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں وہ اکنامکلی بھی وائبل نہیں ہوتے، کیونکہ ایک بلیک واٹر گارڈ کی سالانہ قیمت جو ہے وہ $4 لاکھ تک ہوتی ہے، جو امریکی جرنیل کے اس جرنیل کی تنخواہ کے برابر ہے جس کی 26 سال کی سروس ہو۔ یعنی ایک امریکی فوجی پر آنے والے اخراجات سے 6 گنا زیادہ اخراجات کے باوجود اس کمپنی کو کانٹریکٹ دیا گیا۔ تو اس کی وجہ سوائے اس کے کہ قریبی تعلقات ہیں یا کمپنی کو نوازنا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ سامنے نہیں آتی۔ جو بلیک واٹر کمپنی کے CEO ہیں وہ ان کو میڈیا جو ہے وہ سیکرٹ پرسنالٹی کہتی ہے، کیونکہ وہ کسی بھی کانفرنس میں تصویر نہیں کھنچواتے اور اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو ان کی تصویر یا ان کی نام سامنے آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ کمپنی دنیا کے کن کن ممالک میں موجود ہے اور کیا فرائض انجام دے رہی ہے؟
اس وقت جو کمپنی کی سچویشن ہے اس میں یہ عراق میں امریکی آرمی کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہے، افغانستان میں موجود ہے، اس کے علاوہ جاپان، آذربائیجان اور دیگر ممالک میں بھی ان کی سرگرمیاں دیکھنے میں آئی ہے۔ جو مین ان کا مقصد عراق میں تعین کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکی حکام یا جو وی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے امریکی آفیشلز کی، ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عراق میں امریکہ کی ایمبیسی قائم ہوئی ہے جس میں 30,000 سے زائد کا اسٹاف موجود ہوگا یا ابھی قائم ہو رہی ہے، تو اس ایمبیسی کی سیکیورٹی بھی بلیک واٹر کمپنی کے پاس ہے۔ عراق میں جو بلیک واٹر کمپنی نے ریکروٹمنٹ کی ہے اس کے اندر جو ہے صرف امریکی سٹیزن موجود نہیں ہیں، اس کے اندر غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ عراق میں جو لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے اس میں وہاں پہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بلیک واٹر کمپنی جو ہے وہ ایک سونے کی کان ہے، اگر کسی بھی طرح اس کمپنی سے ہمیں اس کمپنی میں جاب مل جاتی ہے تو ہمیں ایک دن کے $1,000 سے زیادہ ملتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کمپنی جو ہے لوگوں کی ریکروٹمنٹ کس بیس پر کرتی ہے اور مقامی لوگوں کو پیسے اور انسینٹیوز کی لالچ دے کر ریکروٹمنٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم باتیں ہیں وہ یہ کہ بہت سارے ایونٹ سامنے آئے ہیں اس کمپنی کے حوالے سے جو متنازع ہیں یا جن کو کہا جا سکتا ہے کہ کمپنی نے اپنے حدود سے باہر کارروائی کی ہے۔ 16 ستمبر 2007 کو اس کمپنی کے گارڈز نے 20 عراقیوں پر گولی چلائی تھی جس میں سے 11 ہلاک ہو گئے تھے، جس میں ایک خاتون اور ان کا بچہ بھی شامل ہے جو گاڑی میں گزر رہا تھا وہاں سے۔ اس واقعے کے بعد یہ ہوا تھا کہ جو امریکی حکام ہیں انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا تھا، آرڈر 17، جس کے تحت بلیک واٹر کمپنی کے کسی بھی گارڈ پر عراقی قانون لاگو نہیں ہوتا اور وہ جو ہے صرف یو ایس کی گورنمنٹ کو جواب دہ ہیں۔ تو عراقی حکومت جو بلیک واٹر کمپنی کے گارڈز کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی تھی، اس آرڈر آنے کے بعد وہ کارروائی نہیں کر سکی۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ عراقی نائب وزیر اعظم عادل عبد المہدی کے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کو اس کمپنی کے گارڈز نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ 2007 میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں 30 مئی 2007 کو ایک شہری کو انہوں نے عراق میں صرف اس وجہ سے گولی مار دی تھی کہ امریکی محکمہ خارجہ کے کانوائے کے قریب سے اس کی گاڑی گزر رہی تھی۔ ٹوٹل جو ایونٹس اس بلیک واٹر کمپنی کے رپورٹ ہوئے ہیں یا جن کو آپ متنازع ایونٹس کہہ سکتے ہیں وہ 195 ایونٹس ہیں، جس میں سے 163 ایونٹس میں سے پہلی جو فائر میں پہل جس نے کی ہے وہ بلیک واٹر سیکیورٹی گارڈ نے کی ہے۔ یعنی یہ لوگ کسی ڈیفنس میں گولی نہیں چلا رہے بلکہ اب تک جو باتیں سامنے آئی ہیں ہلاکتوں کی اس میں پہل اسی کمپنی کے گارڈز کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان سارے متنازع واقعات کے بعد جو ہے اس کمپنی پہ امریکن کانگریس کی طرف سے انکوائری بھی بٹھائی گئی تھی اور اس میں ان کے اوپر یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ شمالی عراق میں جو کردوں کی جماعت ہے پی کے ان کو یہ کمپنی اسلحہ اسمگل کرتی ہے۔ پی کے جو ہے وہ یورپی یونین کی طرف سے ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر جانی جاتی ہے۔ یعنی بلیک واٹر کمپنی جو ایک امریکن پرائیویٹ فرم ہے اس کے اوپر یہ الزام کانگریس میں لگایا گیا تھا کہ وہ عراق میں جو ہے کردوں کو اسلحہ سپلائی کر رہی ہے۔ جب اس کمپنی سے کانگریس میں یہ سوال کیا گیا کہ کمپنی کی فائنینشیل انفارمیشن کیا ہے یا ان کا جو فائنینشیل معاملات ہیں اس کو آپ ڈسکلوز کریں، تو سی او ایرک پرنس نے یہ بتانے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک پرائیویٹ فرم ہے جس کی معلومات جو ہے ہم گورنمنٹ کو نہیں دے سکتے۔ جی، آپ کے خیال میں حکومت پاکستان کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ بات ہے کہ جو اب تک کے جو اس کمپنی کے ایونٹ سامنے آئے ہیں، جو مشکوک سرگرمیاں سامنے آئی ہیں، اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی بڑے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ تو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور تمام حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے، اس میں یہی بات ہے کہ اگر یہ کمپنی پاکستان میں ریکروٹمنٹ کر رہی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی رسک بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو تجزیہ نگار ہیں وہ اس کمپنی کو امریکن آرمی کی ایکسٹینشن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ جن علاقوں میں یا جن ممالک میں امریکن آرمی نہیں جا سکتی وہاں پہ یہ حکومت کے تحت ایک سیکیورٹی فرم بناتے ہیں ان ممالک میں اور اس کے اندر پھر ریکروٹمنٹ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ کمپنی اس لیے بھی مشکوک ہے کیونکہ یہ لوگ نارمل جو مارکیٹ ریٹس دیے جاتے ہیں سیکیورٹی گارڈز کو، یہ مقامی لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور ان سے 5 گنا یا 10 گنا زیادہ تنخواہ دیتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے ان کے مقاصد اور بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو ہے ان کو تمام صوبائی حکومتوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی اور اس کمپنی کی جو بھی سرگرمیاں ہو ان کو رپورٹ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جی جی، بہت شکریہ آپ کا۔